बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। सियासत में तलातम बरपा है, हुकूमत और अपोजिशन अपनी अपनी सफ़े दुरुस्त कर रहे हैं। हाँ साहब को भी याद आ गया कि उनकी हुकूमत इत्तेहादियों के बलबूते पर खड़ी है, तो आज उन्होंने इत्तेहादियों का इजलास बुलाया और उनसे कहा अपोजिशन जो कुछ कर रही है उससे घबराना नहीं। लेकिन जब अरकान असेंबली ने शिकायतों के अंबार लगा दिए तो सुना यह है कि खासा भी घबरा गए और उनके बाज वुज़रा भी घबरा गए और एक दूसरे को समझाते रहे कि घबराना नहीं। हाँ साहब ने इत्तेहादियों के एजाज में जो जोहराना दिया वो जोहराना भी उनके खिलाफ एहतजाज साबित हुआ। इत्तेहादियों ने शिकायतों के अंबार लगा दिए, जबकि मुस्लिम लीग काफ और BNP मैंगल जो खास साहब के बड़े अहम इत्तेहादी हैं, जिनके 9 वोट हैं, वो जोहराने में शरीक ही नहीं हुए। खुद हुकूमत के अरकान ने अपने हलकों में काम न होने की शिकायत की। तरक्याती फंड, महंगाई, बेरोजगारी और मेगा प्रोजेक्ट्स न देने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। हुक्मरान जमात की तरफ से इत्तेहादियों को दिए गए ज़राने के अंदर क्या कुछ हुआ, सारी कहानी खुलकर सामने आ गई। हाँ साहब ने अपोजिशन के बयानिए और इस हवाले से हुकूमत को दरपेश मुश्किलात के हल के लिए इत्तेहादियों का इजलास बुला रखा था। अहम बात यह कि इस इजलास में मुस्लिम लीग काफ शरीक नहीं हुई। सिंध और बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले आजाद उम्मीदवार भी नहीं आए और BNP मैंगल ग्रुप भी नहीं आया। असेंबली में हुक्मरान इत्तेहाद की कुल 179 सीटें हैं, जिनमें से मुस्लिम लीग काफ की 5 और BNP मैंगल ग्रुप की 4 सीटें। अपोजिशन की कुल 161 नशिस्तें हैं। मुस्लिम लीग काफ का मौक़िफ़ यह कि वज़ीर आज़म ने 2 साल से पूछा तक नहीं तो वो खाने पर क्यों जाए। चौधरी शुजात बीमार रहे, वज़ीर आज़म ने हाल तक ना पूछा, राब्ता भी नहीं किया। काबली क़यादत का मौक़िफ़ यह कि 2 साल में उन्हें किसी भी हवाले से मुशावरत में शामिल नहीं किया गया। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा और मेंबर कौमी असम्बली तारिक बशीर चीमा से जब हमने ये पूछा कि मुस्लिम लीग काफ क्यों इजलास में शरीक नहीं हो रही, तो उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म हर हफ्ते लाहौर आते हैं, कभी काफ लीग को उन्होंने मुशावरत में शरीक नहीं किया। तो जब काफ लीग वज़ीर आज़म के लिए अहम ही नहीं, तो फिर उन्होंने ज़ोहराने में जाकर करना क्या है। पार्टी का फैसला है कि हम नहीं जा रहे। पार्टी के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो 2 साल में एड्रेस करने की कोशिश ही नहीं की गई। जिस जिस इशू पर जरूरत पड़ी है हमने इनको वोट दिया है और इनके वुज़रा खुद आकर हमें बताते हैं कि जी वाकई आपके साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन हम बेबस हैं। हमारी क़यादत की मुलाकात जो है पिछले साल बजट पे हुई थी, उसके बाद मुलाकात नहीं हो सकी। उसकी क्या वजूहात हैं ये तो वज़ीर आज़म साहब बेहतर बता सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब हर हफ्ते लाहौर तशरीफ ले जाते हैं, आज तक ये पॉसिबल नहीं हो सका कि हमारी क़यादत के साथ उनकी मुलाकात हो सके। आप 2 साल में एक दफा किसी को खाने पे बुलाकर कहें कि जी अब आप राजी हैं और फोटो सेशन हो जाए और लोगों को दिखा दें कि जी सारे इत्तेहादी हमारे साथ हैं, ये इस तरह पॉसिबल। ज़राए के मुताबिक GDA की रहनुमा फहमीदा मिर्जा ने अंदरून सिंध को नजरअंदाज करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उन्होंने कहा अंदरून सिंध वफाक या सूबाई हुकूमत की जानिब से उन्हें कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं मिला। अंदरून सिंध के अवाम के साथ सौतेली माँ सा सलूक किया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान अंदरून सिंध के मसाइल पर तवज्जो दे। ज़राए के मुताबिक अंदरून सिंध के अवाम को नजरअंदाज करने पर मुस्लिम लीग फंक्शनल की जानिब से भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। पीर पगारा ने वज़ीर आज़म इमरान खान से कहा हम आपके इत्तेहादी हैं, लेकिन हुकूमत इसका सबूत नहीं दे रही। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने वफाकी हुकूमत की जानिब से वादों की तकमील न होने पर शिकायत की। वज़ीर आज़म इमरान खान से उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत ने जितने वादे उनसे किए हमसे वो पूरे नहीं किए गए। और MQM ने वज़ीर आज़म के सामने शिकायत का अंबार लगा दिया। MQM ने कराची के लिए वज़ीर आज़म की जानिब से 1100 अरब का जो तरक्याती पैकेज था वो देने का वादा किया था, तो उन्होंने कहा कि वो वादा कब पूरा होगा। कराची के अवाम इंतजार कर रहे हैं। कराची के अवाम ट्रांसपोर्ट की वजह से बदहाल है। इसके अलावा जो वादे खान साहब कराची करके आए थे उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। तो खान साहब ने इत्तेहादियों को कायल करने की कोशिश की कि असल मसला अपोजिशन है, अपोजिशन उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। वो हर सूरत अपोजिशन से ब्लैकमेल नहीं होंगे, जिस पर अरकान असेंबली ने यह सवाल उठाया, बल्कि मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हुकूमत ने आखिर ऐसा कौन सा काम किया है जिसको वो लेकर इलेक्शन में अवाम के पास जाएंगे। 2 साल में हुकूमत ने कोई एक काम भी ऐसा नहीं किया जिसको लेकर वो अवाम के पास जा सकते हो। अगर आज इलेक्शन हो जाए तो अरकान असेंबली के पास कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है जिसको अवाम के सामने रख सके।
عوام ان سے کارکردگی کا سوال کریں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے سیاسی مخالفین کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اراکین اسمبلی نے بلکہ تمام اتحادی جماعتوں کے اراکین نے وزیر اعظم سے مہنگائی، بے روزگاری اور چینی گندم کے بحران میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی نہ کرنے پر بھی شدید احتجاج کیا۔ تو خاص صاحب اتحادیوں کو یقین دلایا کہ انہوں نے اتحادیوں کے تحفظات کا نوٹس لے لیا ہے، اب انہیں کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد سے سنا یہ ہے کہ اتحادی پریشان ہے کہ خاص اب جس چیز کا نوٹس لے لیتے ہیں وہ کام الٹ جاتا ہے، مہنگائی کا نوٹس لیتے ہیں تو وہ 4 گنا بڑھ جاتی ہے، چینی اور گندم کی قلت یا قیمتوں کا نوٹس لیتے ہیں تو قیمتیں قابو سے باہر ہو جاتی ہیں۔ اب اللہ خیر کرے، ہاں صاحب نے اتحادیوں کے تحفظات کا نوٹس لے لیا ہے تو دیکھیں بات کہاں جا کر رکتی ہے۔ تو ایک طرف حکومت اور اس کے اتحادیوں کے روٹنے اور منانے کا سلسلہ جاری ہے، تو دوسری طرف مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز نے گلگت بلتستان میں اپنی انتخابی مہم کا آغاز دھواں خطاب سے کر دیا۔ حکومت کے حوالے سے مریم نواز نے آج یہ دعویٰ کیا کہ ہاں صاحب کی حکومت بس چند دنوں کی مہمان ہے۔ گلگت بلتستان کے الیکشن میں بھی پاکستانی سیاست کا رنگ غالب نظر آتا ہے۔ ووٹ دیتے وقت ایک ہی چیز یاد رکھنا کہ جو آپ کو جواب دہ ہے وہی آپ کی خدمت کی اور آپ کی جو ووٹ کی حرمت ہے اس کی لاج رکھے گا۔ آپ کی حکومت کس کے ووٹ سے آئے گی، کس کے ووٹ سے جائے گی، اس کا اختیار صرف اور صرف آپ کو ہے۔ ایک جعلی وزیر اعظم آ کر یہاں صوبہ گلگت بلتستان کا اعلان کر کے چلا گیا، جو آپ سے ہمیشہ جھوٹے وعدے کرتا آیا۔ یہ کس کا وعدہ تھا کہ 1 کروڑ نوکریاں دوں گا؟ کیا ایک بھی سکردو کے میرے نوجوان کو نوکری ملی؟ کیا وہ جو 50 لاکھ گھر بنانے کا وعدہ تھا ایک کو بھی گھر ملا؟ تمہارا ہر وعدہ جھوٹا ہے، اس لیے تمہارا جو گلگت بلتستان صوبہ بنانے کا وعدہ ہے اس ڈھونگ کو، اس فریب کو، اس چالاکی کو گلگت بلتستان کے عوام بخوبی جانتے ہیں۔ اس جھوٹے وعدے کرنے والے کو گھر پہنچا کے آنا ہے انشاءاللہ۔ یہ جانے والا ہے، یہ جو بات کرتا ہے نا منہ پہ ہاتھ پھیر کر، اور یہ کہ میرے لوگ مسلم لیگ نون کے جلسوں سے پریشان ہو جاتے ہیں، یہ پریشانی بلا وجہ نہیں ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ جاتا نظر آ رہے ہیں۔ صرف آخری دھکا جو ہے وہ اب گلگت بلتستان کے عوام۔ تو گلگت بلتستان کے سیاست میں بھی پاکستانی سیاستدان چھائے ہوئے ہیں۔ بلاول بھٹو بھی انتخابی مہم کے سلسلے میں گلگت بلتستان میں موجود ہے، انتخابی جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بلکہ پچھلے نیشنل الیکشن میں 2018 کا جب الیکشن ہوا تھا تو دونوں بڑی سیاسی جماعتیں یعنی پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون ایک دوسرے کے مد مقابل تھیں، لیکن پہلی بار یہ ہوا ہے کہ دونوں جماعتوں کا ہدف اس وقت حکمران جماعت یا خاص صاحب کی جانب ہے۔ اس وقت گلگت بلتستان سیاسی اکھاڑا بنا ہوا، مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی جو پی ڈی ایم میں تو اتحادی ہیں، لیکن گلگت بلتستان میں دونوں جماعتیں اپنے اپنے منشور کے تحت الیکشن لڑی ہیں اور تحریک انصاف اس الیکشن میں موجود ہے۔ اب سوال یہ کہ کیا گلگت بلتستان کے الیکشن اور اس کے نتائج ملک کی سیاست پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، یا گلگت بلتستان کے عوام جو فیصلہ دیں گے وہی پاکستانی عوام کا فیصلہ سمجھا جائے گا؟ تو شاید اسی لیے تینوں بڑی سیاسی جماعتیں ان کی لیڈرشپ گلگت بلتستان میں پورا زور لگا رہی، عوام سے وعدے کر رہی ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کو شکایت تھی کہ وزیر اعظم عمران خان نے گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کا اعلان کر کے سیاسی رشوت دی ہے، الیکشن قوانین کی خلاف ورزی کی، لیکن الیکشن کمیشن نے اپوزیشن کا احتجاج مسترد کر دیا، الٹا پیپل پارٹی کے بلاول بھٹو کو نوٹس جاری کر دیا۔ تو عام بات یہ کہ گلگت بلتستان میں ہونے والے الیکشن کی فوج نگرانی نہیں کر رہی بلکہ الیکشن کمیشن اس کی نگرانی کر رہا ہے، اور یہی وجہ کہ اس وقت اپوزیشن جماعتیں الیکشن کمیشن پر بھی اس کے باعث ہونے کا الزام لگا رہی ہیں۔ سلیکٹریٹ کا کیا پتا اسٹور کے عوام کے بارے میں، گلگت بلتستان کے عوام کے بارے میں؟ ہمارا تو رشتہ 3 نسلوں کا رشتہ ہے، 3 نسلوں کا رشتہ ہے۔ عمران کہتا ہے وہ سوچ رہا ہے، سلیکٹڈ سوچ سکتا ہے، یہ بھی بڑا خبر ہے، مگر وہ سوچ رہا ہے بری صوبہ بناؤں گا۔ عمران تو بہت دیر اس بات پہ آگے ہو، صدر زرداری صاحب نے ہمیں 2009 میں تو بری صوبہ دے دیا تھا، وزیر اعلیٰ منتخب کر لیا تھا،
असेंबली दिलवा दिया था। यहाँ की जो इंटरम गवर्नमेंट है वो धांधली करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोई कठपुतली हुकूमत, चाहे वो यहाँ सूबा में हो या वफाक में हो, वो अवाम के हक पे हम डाका नहीं डालने देंगे। वो जो हमारा आपका इलेक्शन कमिश्नर है, उसको गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना चाहिए था, आपके वोट को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना चाहिए था, किसी को धांधली करने की इजाजत नहीं देना चाहिए था। मगर क्या करता, वो तो इस्लामाबाद पहुंच के हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हमारे बारे में कहते हैं कि हम कैंपेन क्यों कर रहे हैं, हमारा जमहूरी हक है, हमारे पास कोई पब्लिक ऑफिस नहीं है, ना कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं। और जस्टिस काजी फाइसा केस में जस्टिस मकबूल बाकर के इख्तिलाफी नोट की मज़ीद तफसीलात सामने आ गई, जिनके मुताबिक वज़ीर इमरान खान, बैरिस्टर फरोग नसीम और शहजाद अकबर जस्टिस काजी फाइज इसहाक के खिलाफ रेफरेंस के जिम्मेदार करार पाए हैं। जस्टिस मकबूल बाकर ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ITO 2001 के तहत वज़ीर इमरान खान, वज़ीर कानून डॉक्टर फरोग नसीम और एसेट रिकवरी यूनिट ARU के चेयरमैन शहजाद अकबर को जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस में जल्दबाजी करने का जिम्मेदार करार दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस मकबूल बाकर ने 66 सफ़हात पर मुश्तमिल इख्तिलाफी नोट में ये कहा है। कल इस नोट की कुछ तफसीलात हमने आपको बताई थी, लेकिन आज मजीद तफसीलात सामने आई हैं, जिनके मुताबिक वज़ीर आज़म जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ रेफरेंस दायर करने के लिए सदर मुमलिकत आरफ अलवी को तजावीज़ भेजने के भी जिम्मेदार हैं। जस्टिस मकबूल बाकर ने अपने इख्तिलाफी नोट में लिखा कि रियासत का अपने शहरियों के बारे में मालूमात हासिल करने का कोई इख्तियार नहीं जब तक ऐसा करने का कोई माकूल और जायज मकसद ना हो। उन्होंने ये भी लिखा कि ARU के चेयरमैन कोई कानूनी हैसियत नहीं रखते थे कि वो किसी जज की खुफिया निगरानी कराएं। उन्होंने खुफिया निगरानी के जरिए जज के खिलाफ मवाद इकट्ठा करने के तरीक़ेकार से मुतल्लिक़ इल्ज़ामात का भी मुशाहिदा किया। इस हकीकत के बावजूद कि ARU के चेयरमैन कोई भी कानूनी हैसियत नहीं रखते थे कि वो इस तरह का मवाद इकट्ठा करे, उन्होंने अपने दफ्तर का गलत इस्तेमाल किया। यहाँ पे लेके एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो और भी अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। साबिक़ वज़ीर नवाज के खिलाफ कत्ल के मुकदमे का एक बड़ा अहम फैसला सामने आया, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़ी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी गुफ्तगू कर रहे हैं मौजूदा सियासी सूरत हाल और अपोजिशन के बयानी के हवाले से। देखते हैं क्या फरमाते हैं फवाद चौधरी। नहीं करता वो जो 8 केस है वो तो वो लीडरशिप के ऊपर केसेस हैं और उन केसेस के ऊपर जो है वो सारा झगड़ा और शोर डालते हैं। मैं ये समझता हूं कि मुस्लिम लीग की जो कारकुनान है और जो इनके लीडर्स हैं उन्होंने इसको मुस्तरद किया है और PMLN की एक ओवरऑल जो पॉलिटिक्स है वो भी बड़े क्राइसिस में है इस वक्त। और हमारी गलती सिर्फ एक रही है, हमने 2 साल कोई पॉलिटिक्स की नहीं, वरना ये PMLN तो इस शक्ल में बरकरार पहले ही ना रहती। अब तो अभी जो हो रहा है जैसे इनके जनरल बलोच जो है वो गए हैं, जनरल क्यूम नहीं, आप 2 साल आपने पॉलिटिक्स नहीं किसे मुराद किया, आप क्या करते हैं, मतलब ये पार्टी तोड़ देते हैं? मतलब देखिए ना, मुस्लिम लीग जो 93 में जब गुलाम हैदर वाहिद 2/3 अक्सरियत के साथ थे, वो तो 2 हफ्ते लगे थे मुस्लिम लीग नून की 2/3 मेजोरिटी जो थी वो भट्टू साहब जब आ गए थे। सही। अगर हम इसके ऊपर पॉलिटिक्स बनाते और पार्टी तोड़ने वाली वो पॉलिटिक्स जो खुद नवाज शरीफ साहब ने सारी उम्र की, उसका हम 1/3 भी करते तो मुस्लिम लीग नून तो सरवाइव नहीं कर सकती थी और ये अब भी सरवाइव नहीं कर सकेंगे। इन्होंने बोझ अपने ऊपर बहुत ज्यादा ले लिया है। बोझ क्या है? वो क्या बोझ है? बोझ इन्होंने ले लिया है पाकिस्तान से जो इस वक्त जो स्टेट नैरेटिव है, इन्होंने रेड लाइन अबूर करके रियासत पे ही हमला कर दिया। देखिए ना हुआ क्या है,
ہوا یہ ہے کہ آپ حکومت کے اوپر تو تنقید کرتے ہیں، پی ڈی ایم بنے گا، وہ کہے گا جی عمران خان نے یہ نہیں کیا، یہ مہنگائی بڑی بڑھ گئی ہے، یہ اکانومی صحیح نہیں چل رہی ہے، جو بھی آپ ایشوز ہیں آپ سیاسی ایشوز ریز کریں، اس کے اوپر تنقید کریں، وہ اپوزیشن کا حق بھی ہے۔ تو کوئی مانے یا نہ مانے، مگر حکمران جماعت نے مان لیا ہے کہ نواز شریف ان کی حکومت کو ٹارگٹ نہیں کر رہے، اور نواز شریف کا مقابلہ خاص صاحب سے نہیں ہے، بلکہ نواز شریف ایک نظریے کی جنگ لڑ رہے ہیں، ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور نظریاتی جنگ کا حکمران جماعت سے کیا تعلق؟ جن لوگوں نے ایک جماعت سے دوسری جماعت کی کشتی میں چھلانگیں لگائی ہوں، ان کا نظریے سے کیا لینا دینا؟ انہیں تو نظریہ بوجھ ہی لگے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک طویل عرصے سے پاکستان میں حکومتیں بندوبست کے تحت بن رہی ہیں۔ پہلے صرف یہ تاثر تھا، یہ محسوس ہوتا تھا کہ جیسے پاکستان میں حکومتوں کے آنے اور جانے میں کچھ ہاتھ انوالو ہیں۔ اب یہ حقیقت بن کر سامنے آتا جا رہا ہے کہ طاقتور حلقے جسے چاہے اقتدار میں لاتے ہیں اور جسے چاہے نکال باہر پھینکتے ہیں، اور یہ بات تمام حکمران طبقہ جو یعنی پہلے ماضی میں حکومت میں رہے ہیں اور جو اب حکومت میں آئے ہیں، نواز شریف بھی جانتے ہیں، آصف زرداری بھی جانتے ہیں، خاصہ بھی جانتے ہیں، اور اب عوام بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ صرف عوامی ووٹوں سے حکومتیں نہیں بنتی، انٹرنیشنل اور مقامی فیکٹر اس میں بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے، انوالو ہوتا ہے۔ اس لیے پہلی بار 11 سیاسی جماعتیں مل کر یہ کوشش کر رہی ہے کہ اس فارمولے کو ختم کیا جائے۔ اب یہ ساری وہ جماعتیں ہیں جو اسی فارمولے کے تحت اقتدار میں آتی جاتی رہی ہے، اس کے باوجود یہ جماعتیں سمجھتی ہیں کہ ان کی جڑیں عوام میں موجود ہیں، تو لوگوں کو بھی حقائق کا علم ہے، وہ بھی پھر ان جماعتوں کے ساتھ اس جدوجہد میں شریک ہے۔ تو اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جماعتیں گڈ بک سے نکلنے پر غصے میں ہوں، اقتدار سے نکالے جانے پر ناراض ہوں، یا پھر الیکٹورل پروسیس میں کسی گڑبڑ کی وجہ سے ناراض ہوں، مگر حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست کو انہوں نے بدل کے رکھ دیا ہے۔ اس وقت یہ تمام جماعتیں نئے الیکشن کے لیے یا جمہوریت کے نئے فیز کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ تو اگر فواد چودھری کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ مسلم لیگ نون توڑ لیتے، تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر خالہ کی چھت پر میں ہوتا تو پتنگ میں نے ہی لوٹنا تھی۔ آگے بڑھتے ہیں اور سابق وزیر نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے چہم گوئیاں جاری ہیں۔ کل میں نے خبر دی تھی کہ نواز شریف واپسی کے لیے صلاح مشورے کر رہے ہیں۔ آج حکومتی حلقوں میں اور ان کے میڈیا، ہم خیال میڈیا میں یہ بات بڑی تیزی سے ڈسکس ہوتی رہی کہ نواز شریف کو واپس کیسے لایا جائے۔ تو دیکھتے ہیں ارشاد بھٹی صاحب کیا فرماتے ہیں۔ میڈم شیخ اس کو استعمال کریں، میڈم شیخ سالم لے گیا، بھگوڑا ہے، بھاگ گیا۔ سوال ایک یہ بھی ہے یہاں کہ کیا 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو اخلاقی طور پر خود واپس نہیں آنا چاہیے؟ علاج کروانے گئے تھے، 11 مہینے علاج نہیں ہوا، اسی حکومت کی جڑیں کاٹ رہے ہیں وہاں بیٹھ کر، بڑے بڑے پہ الزام لگا رہے ہیں۔ یہ کیا ان کی اخلاقیات اس بات کا اجازت دیتی ہے کہ وہ وہاں بیٹھے رہیں؟ اصل سوال یہ ہے کہ اس بندے کو جو ووٹ کی عزت دو، سیولین بالادستی، اخلاقیات ہوتی، اس انقلاب اور ملک میں یہ مزاحمت، تیسری بار وزیر اعظم نہ بنتے۔ ہاں صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن وہ جو ووٹ کو عزت دو، سیولین بالادستی، انقلاب، مزاحمت کے علم بردار ہیں، سپہ سالار ہیں، اور جو کہتے ہیں میں نے 70 سالہ ہسٹری بننی ہے، لیڈ کریں آ کر قافلے کو، وہاں کیوں بیٹھے ہوں؟ اصل سوال تو یہ ہے کہ کیا اتنی بھی رتی بھر بھی اخلاقیات نہیں کہ اب آپ کرونا میں واقعہ بھی کر رہے ہیں، آپ صحت بھی ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، آپ واپس کیوں نہیں آتے؟ کہ جب تک ہمارے پارٹی کون ہے؟ پارٹی کون ہے؟ پارٹی کون ہے؟ پارٹی کون ہے؟ مسلم لیگ نون۔ نواز شریف نے نواز شریف کو مشورہ دیا کہ تم نے نہیں آنا، اور نواز شریف واپس نہیں آ رہے۔ اب یہ بڑک تو خود خاص صاحب نے ماری تھی کہ وہ نواز شریف کو لانے کے لیے لندن جانا پڑا تو جائیں گے۔ اب نواز شریف تو اس انتظار میں تھے کہ خاص صاحب انہیں لینے لندن آئیں گے، اور وہ خود سامان تیار کر کے بیٹھے ہیں کہ خاص صاحب آئیں تو وہ پاکستان آ جائیں گے۔ تو خاص صاحب تو لینے کے لیے گئے نہیں، تو اب نواز شریف کا موڈ یہ بن رہا ہے کہ وہ کسی وقت پاکستان آ جائے۔ اب سوال یہ کہ نواز شریف کی واپسی کا درد ان لوگوں کے پیٹ میں اٹھ رہا ہے جن کا نہ لینا ہے نہ دینا ہے، اور لگتا یوں کہ ان کا کام محض پروپیگنڈا رہ گیا، یعنی سیاسی مخالفین کی کردار کشی کرتے رہنا،
تاکہ عوام کو مس گائیڈ کیا جائے. تو جہاں تک اخلاقیات کا سوال ہے تو اخلاقیات کا تقاضا تو یہ ہے کہ خان صاحب اگلی فلائٹ پکڑے اور جا کر نواز شریف کو لے کر آئے, کیونکہ حکومت انہیں بہت مس کر رہی ہے. ویسے نواز شریف صاحب کو واپس تو آنا ہی ہے, جس کے لیے وہ مناسب وقت کا انتظار کر رہے ہیں, کیونکہ سیاست میں سب سے اہم چیز ٹائمنگ ہوتی ہے. اب جس طرح کے حالات بن رہے ہیں, ماحول بن رہا ہے, تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ نواز شریف بھی وطن واپس آ جائے. تو جہاں تک اخلاقیات کا تعلق ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف بھگوڑے ہیں اور انہوں نے لندن میں سیاسی پناہ لے رکھی ہے, تو یہ اطلاعات بھی درست نہیں ہے. نواز شریف نے ابھی تک کسی سیاسی پناہ کی یا پولیٹیکل اسائلم کے لیے کوئی درخواست نہیں دی. یہاں پہ لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی. کچھ بات کرتے ہیں امریکی الیکشن کی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر شکست کے بادل منڈلانے لگے ہیں. جو بائیڈن کو صدر بننے کے لیے صرف 6 ووٹ درکار ہے. امریکی صدارتی انتخابات جیسے جیسے فیصلہ کن مرحلے کی جانب بڑھ رہا ہے, ویسے ویسے سنسنی خیزی میں اضافہ ہو رہا ہے. اس وقت صرف چند ریاستوں کے حتمی نتائج آنے باقی رہ گئے. تقریباً 14 کروڑ ووٹوں کی گنتی مکمل ہو چکی ہے, جو خود امریکی تاریخ میں صدارتی انتخابات کے دوران ڈالے گئے ووٹوں کی سب سے زیادہ تعداد ہے. امریکہ میں ووٹروں کی مجموعی تعداد 24 کروڑ کے لگ بھگ ہے. 2016 کے صدارتی انتخابات میں جس کے نتیجے میں ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صدر بنے تھے, 59.2% امریکی ووٹروں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا تھا, جبکہ اب تک کی گنتی کے مطابق یہ شرح 60% کے قریب پہنچ چکی ہے. بعض سیاسی مبصرین نے یہاں تک پیشن گوئی کی ہے کہ یہ شرح 65% یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے. جو بائیڈن اب تک 7,20,38,030 ووٹ حاصل کر چکے ہیں, جو امریکہ کی تاریخ میں سب سے زیادہ ووٹ ہے, جبکہ امریکی صدر کو اب تک 6,85,825 ووٹ پڑے ہیں. صورتحال یہ کہ اب ووٹوں کی گنتی بھی اختتامی مرحلے میں داخل ہو چکی ہے اور اگلے چند گھنٹوں کے دوران تمام ریاستوں سے مکمل حتمی لیکن غیر سرکاری نتائج کا اعلان کر دیا جائے گا. فی الحال 538 الیکٹورل ووٹس میں سے 264 الیکٹورل ووٹ حاصل کرنے کے بعد ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار جو بائیڈن فتح کے قریب پہنچ چکے ہیں. امریکہ میں صدارتی امیدوار کی حتمی فتح کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ 270 یا اس سے زیادہ الیکٹورل ووٹ حاصل کرے. دوسرا امریکی صدر اور ریپبلکن کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ 214 الیکٹورل ووٹس حاصل کر سکے ہیں. اب ان کی جیت کا مکمل دار و مدار سوئنگ اسٹیٹس پر ہے. امریکی سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ اگر ٹرمپ کو سوئنگ اسٹیٹ سے بھی تمام الیکٹورل ووٹس مل بھی جائے, تب بھی وہ مجموعی طور پر 268 الیکٹورل ووٹ ہی حاصل کر پائیں گے. جو بائیڈن اگرچہ اپنی فتح کے لیے بہت پر امید ہے, لیکن انہوں نے اپنے حامیوں سے کہا کہ جب تک مکمل نتائج نہیں آ جاتے تب تک وہ اپنی فتح کا اعلان بھی نہیں کریں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 3 ریاستوں کے انتخابی نتائج کو چیلنج کر دیا ہے, جن میں ریاست مشیگن, ریاست وسکونسن اور پینسلوانیا شامل ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے ان تینوں ریاستوں میں ووٹوں کی گنتی روکنے کے لیے درخواست دائر کر دی. ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے عدالت میں دائر کردہ درخواستوں میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کو ووٹوں کی گنتی کے دوران رسائی نہیں دی گئی. اس سے پہلے ٹرمپ کی انتخابی مہم کے مینیجر نے یہ اعلان کیا تھا کہ وسکونسن میں دھاندلی ہوئی ہے اور ٹرمپ وہاں دوبارہ گنتی کی باضابطہ درخواست کریں گے. واضح ہے کہ بہت سی ریاستوں میں ڈاک کے ذریعے آنے والے ووٹس کو انتخابی عمل کے 3 روز بعد تک موصول کرنے کی اجازت ہوتی ہے, لیکن شرط یہ کہ ووٹ 3 نومبر سے پہلے ارسال کیا جا چکا ہو. حالیہ امریکی انتخابات میں عوامی جوش و خروش بہت نمایاں رہا ہے اور الیکشن کے نتائج کے بعد امریکہ کی بعض ریاستوں میں ہنگامے پھوٹ پڑے ہیں اور مظاہرین احتجاج کر رہے ہیں. وائٹ ہاؤس کے سامنے بھی ڈیموکریٹ پارٹی کے حامیوں نے وائٹ ہاؤس کے باہر ٹرمپ کے خلاف احتجاج کیا, جبکہ مختلف مقامات پر ٹرمپ اور جو بائیڈن کے حامیوں نے علیحدہ مظاہرے بھی کیے ہیں, جبکہ بعض علاقوں میں دونوں جماعتوں کے لوگ آپس میں لڑتے ہوئے بھی پائے گئے, یعنی
دونوں جماعتوں کے کارکن آپس میں گتم گتا ہو رہے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر حملے بھی کر رہے ہیں۔ دوسری جانب ڈیموکریٹک پارٹی کے 5 سیاہ مسلمان امیدواروں نے بھی وسکانسن، فلوریڈا اور ڈیلاویئر کے کرون 7 دیوانوں کا انتخاب جیت کر امریکہ میں ایک نئی تاریخ رقم کر دی ہے۔ ان میں 3 مسلم خواتین بھی شامل ہیں۔ مشیگن، وسکانسن اور ایریزونا وہ ریاستیں ہیں جنہوں نے 2016 میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دیا تھا، لیکن حالیہ انتخاب میں یہاں سے جو بائیڈن جیتے ہیں۔ اور اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت میں نواز شریف کے خلاف اقدام قتل کے مقدمے کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ اینٹی ٹیررس کورٹ کے جج راجہ جوید عباس نے محفوظ کیا جانے والا فیصلہ سنا دیا۔ تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی نے 2014 کے دھرنوں کے دوران کارکنوں کی ہلاکت پر نواز شریف کے خلاف اقدام قتل کا مقدمہ دائر کیا تھا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے نواز شریف کا نام مقدمے سے خارج کرنے کا حکم سنا دیا، جبکہ سابق وزیر داخلہ چودھری نثار کے خلاف بھی، جن کا نام بھی اس مقدمے میں شامل تھا، وہ بھی خارج کر دیا۔ شاہ محمود قریشی نے پی ٹی آئی کے 2014 کے دھرنے میں کارکنان کی ہلاکت پر اس وقت کے وزیر اعظم اور دیگر کے خلاف مقدمہ درج کرایا تھا۔ پولیس نے نواز شریف، شہباز شریف اور دیگر کے خلاف مقدمہ خارج کرنے کی رپورٹ عدالت میں جمع کرائی تھی۔ مقدمے کے مدعی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے مقدمہ خارج کرنے کی مخالفت کی تھی اور عدالت سے ملزمان کے خلاف مقدمے کا ٹرائل چلانے کی استدعا کی تھی۔ 2014 میں دارالحکومت اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک نے مشترکہ طور پر دھرنا دیا تھا اور اس دوران پولیس سے جھڑپوں میں پی ٹی آئی کے 2 سے 3 کارکنان جو ہے ان کی موت واقع ہو گئی تھی، جس پر پولیس نے کہا تھا کہ یہ کارکنان بھگدڑ کی وجہ سے اور بھاگتے ہوئے جاں بحق ہوئے، لیکن شاہ محمود قریشی نے اس کا مقدمہ اس وقت کی حکومت کے خلاف درج کرا دیا تھا۔ ایک اور اہم خبر یہ کہ منی لانڈرنگ ریفرنس میں شہباز شریف کی اہلیہ نصرت شہباز کو اشتہاری قرار دینے کے لیے اشتہارات لگا دیے گئے۔ نوٹس میں یہ کہا گیا کہ نصرت شہباز کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے۔ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کے باوجود نصرت شہباز نہ پیش ہوئی، نہ انہیں گرفتار کیا گیا۔ عدالت نے ان کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کی تفصیلات مانگ رکھی ہیں۔ احتساب عدالت کے ایڈمن جج جواد الحسن نے نصرت شہباز کے خلاف اشتہاری ہونے کی کارروائی کا حکم دیا تو عدالت میں عدم پیشی کے باعث نصرت شہباز کے خلاف کارروائی کا حکم دیا گیا تھا، جس کے بعد ان کو اشتہاری قرار دینے کے لیے اشتہارات آویزہ کر دیے گئے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں، تبصروں، تجزیوں کے ساتھ۔ دعا کیجیے گا گلے میں جو سوزش ہے، خرابی ہے، وہ کل تک ٹھیک ہو۔ تو دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔